بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اس پر تقریباً 2 ہفتے جو ہے کیا نام ہے گفتگو ہوئی ہے۔ یہ داود تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ رویدن کے ہجے کس طرح کریں گے، اس میں وقف کون سا ہوگا۔ رویدن میں ہجے را پہ شروع، را کے اوپر پیش ہے تو را پر بڑھی جائے گی۔ کس طرح بڑھی جائے گی؟ پر۔ واو یا زبر وئی، روئی، واو یا زبر وئی، یہ واو یا زبر وئی جو ہے نا یہ لین ہے۔ کیا ہے؟ لین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دال دو زبر دن، رویدن، دن اس کے اندر تنوین کے اندر میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اس کے اندر غنہ آنی ہوگا، غنہ زمانی نہیں ہوگا۔ غنہ زمانی کے لیے کیا ہے؟ غنہ زمانی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے حروف اخفاء کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس کے بعد حروف اخفاء تو نہیں ہے۔ غنہ آنی جو ہے وہ یعنی نون ساکن، نون تنوین، میم ساکن کے ذات میں پائے جاتے ہیں، اس کے ذات میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں پر ہم اس میں اظہار کریں گے تو اظہار کی صورت میں غنہ آنی ہوگا۔ اظہار کی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اظہار کی یعنی غنہ نون ساکن یا تنوین کے اندر، میم ساکن کے اندر اصل اظہار ہے۔ اصل کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آتے ہیں تو اظہار ہوتا ہے۔ ہاں، حروف حلقی کی قید ہے نا، تو اس میں جو ہے نا کہنے میں اصل اظہار کس طرح ہوا؟ سوال آئے گا نا۔ جس طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء آ جاتے ہیں تو وہ حروف اخفاء جو ہے نا کیا نام ہے وہ حروف اخفاء کے ساتھ مقید ہے نا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسی طرح اگر با آ جاتے ہیں تو اقلاب ہوتا ہے۔ تو حروف اظہار آنے کی صورت میں بھی اظہار اس وقت ہوگا جب حروف اظہار آئیں گے۔ تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ نون ساکن، نون تنوین، میم ساکن کے اندر اظہار اصل ہے؟ سوال ہے نا۔ اصل میں یہ اس وقت جو ہے نا کیا نام ہے اظہار اصل اس میں نہیں ہے جب ہم نون ساکن، نون تنوین یا میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف پڑھیں۔ جب ہم اس کے بعد کوئی اور حرف نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی اور حرف نہیں پڑھیں گے تو پھر اس میں اصل کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اصل کیا ہوگا؟ انعمت علیہم، میم ساکن میں ہم نے وقف کیا تو اصل اس میں کیا ہوا؟ اظہار ہوا نا۔ قاعدہ تو تب جاری ہوگا جب میم ساکن کے بعد ہم کوئی حرف پڑھیں گے۔ اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم اگر کوئی اور حرف پڑھیں گے تو اس صورت میں قاعدہ جاری ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح جس طرح میم دو زبر من، میم دو زیر مین، میم دو پیش من میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں غنہ آنی ہوگا۔ کیوں؟ اس میں اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار۔ اظہار اصل ہے۔ اظہار کیا ہے؟ اصل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جس نون ساکن کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں قال اولم تؤمن، اس میں اظہار ہوا، اظہار کے اندر غنہ آنی ہوا۔ بات سمجھے نا؟ اگر ملا کر پڑھیں گے قال اولم تؤمن قال بلا تو پھر یہ جو ہے نا اخفاء ہوگا۔ اخفاء کب ہوگا؟ جب اگر آگے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس وقت ہم نون تنوین کو بھی اس طرح ہجوں میں پڑھیں گے تو نون تنوین کے اندر بھی اظہار ہوگا، اخفاء نہیں ہوگا۔ بات سمجھے نا؟ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا تختی نمبر 5 میں کہ اس میں جو ہے نا غنے کی مشق سے مراد یعنی ایک الف کے برابر غنہ نہیں ہے بلکہ غنہ آنی مراد ہے۔ بات سمجھے؟ تو رویدن۔ اچھا ایک بات، دوسری بات اس کے اندر وقف کون سا ہوگا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا وقف کی کتنی قسمیں بتائی تھی؟ وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالروم، وقف بالاشمام۔ تو اس کے اندر کون سا مد ہوگا؟ وقف بالابدال۔ کون سا مد ہوگا؟ یعنی 2 زبر کو الف سے تبدیل کرتے ہیں نا تو ابدال ہوا، تو اس میں کون سا مد ہوگا؟ وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالابدال۔ اس میں وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالابدال۔ اور مد اس میں کون سا ہوگا؟ مد اصلی ہوگا۔ مد اصلی کی کون سی صورت ہوگی؟ مد اصلی کی صورت مد عوض۔ 2 زبر جب بھی الف سے تبدیل ہوں گے اس کو مد اصلی کی قسم مد عوض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی 2 زبر جب بھی الف سے تبدیل ہوں گے وقف کے اندر تو اس میں مد ہوگا۔ مد کی کون سی قسم ہوگی؟ مد اصلی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مد اصلی۔ اور مد اصلی کی کون سی صورت ہوگی؟ مد عوض۔ کون سی صورت ہوگی؟ یعنی یہ تنوین کے عوض میں آتے ہیں۔ کس کے عوض میں آتے ہیں؟ تنوین کے بدلے میں آتے ہیں نا۔ یہ الف مدہ جو مد اصلی ہے کس کے بدلے میں آتے ہیں؟ تنوین کے بدلے میں آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مد عوض۔ صحیح ہے؟
اور اس پر ایک الف کی مقدار مد کریں گے. کتنا مد کریں گے؟ ایک الف کی مقدار. دوسری بات یہ ہے کہ دو زبر کے اندر ایک زبر کے اندر اشمام اور روم نہیں ہوتے. وقف بالروم بھی نہیں ہوتے, وقف بالاشمام بھی نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہے رضو کے اندر را پر زبر ہے, را موٹی پڑی جائے گی, ضاد وہ پیش زو, رضو. اب یہ دیکھیں اس میں کون سا وقف ہو رہا ہے؟ وقف بالسکون. کون سا مد ہے؟ کیوں؟ یہ حرف مد پہلے سے ساکن ہے. حرف مد پہلے سے کیا ہے؟ ساکن ہے. اسی طرح ایک الف پر جب وقف کریں گے, بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک الف پر وقف کریں گے یا جو ہے کیا نام ہے کڑے زبر پر وقف کریں گے, بات سمجھے نا, کلی زیر پر وقف کریں گے, الٹا پیش پر وقف کریں گے, یا مد پر وقف کریں گے, واو مد پر وقف کریں گے. اس کے بعد کسی اور حرف کو ساکن نہ کریں, بلکہ جس طرح رضو کے اوپر خود وقف ہو رہے نا, اس کے بعد کوئی اور حرف نہیں ہے. تو اس کے بعد جب کوئی اور حرف نہیں ہے تو مد اصلی ہے نا, مد اصلی وصلاً بھی مد اصلی ہے اور وقفاً بھی مد اصلی ہے. بات سمجھے نا؟ وقفاً مد عارض سکون وقفی اس وقت ہوگا جب اس کے بعد کسی حرف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. تو اس کے بعد کسی حرف کو تو کوئی حرف آیا ہی نہیں ہے, تو کون سا مد ہوا؟ یہ مد اصلی. کون سا مد ہوا؟ مد اصلی کی کون سی صورت ہے؟ مد طبعی. کون سی صورت ہے؟ مد طبعی. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں مد اصلی ہوگا. مد اصلی یعنی ایک الف کی مقدار مد ہوگا. کس کی مقدار مد ہوگا؟ ایک الف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رجال کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے, ایک را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھیں گے. را کو کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. جیم الف زبر جا, ریجا, لام دو پیش لن, ریجالون, ریجا, را کے زیر کو باریک پڑھنا ہے, ریجالون. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اب جب اس پر وقف کریں گے تو اس پر جو ہے نا کیا نام ہے, ایک وقف بالاسکان ہو سکتا ہے, ایک وقف بالروم ہو سکتے ہیں, ایک وقف بالاشمام ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقف بالاسکان کے اندر, وقف بالاشمام کے اندر تو لام ساکن ہو جائے گا. وقف بالاسکان میں اور وقف بالاشمام میں لام کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. جب لام ساکن ہوگا تو یعنی الف مدہ الف ہے, اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے لام ساکن آ رہے ہیں نا, اس کے بعد کیا آ رہے ہیں؟ لام ساکن. تو اس کے اندر کون سا مد ہوگا؟ مد عارض سکون وقفی. کون سا مد ہوگا؟ مد عارض سکون وقفی اس میں ہوگا. مد عارض سکون وقفی کے اندر کتنے مد ہو سکتے ہیں؟ 3. مد عارض سکون وقفی میں کتنے مد ہو سکتے ہیں؟ 3. طول, توسط اور قصر. طول, توسط اور قصر. صحیح ہے نا؟ فرق کیا ہے مد یعنی وقف بالسکون کے اندر, وقف بالاسکان کے اندر اور وقف بالاشمام میں؟ فرق کیا ہے؟ لام تو ساکن دونوں میں ہوگا, جس کی وجہ سے اس کے اندر 3 مد ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وقف بالاسکان کے اندر لام کو ساکن کر دیں, رجال یا رجال یا رجال. بات سمجھے؟ طول, توسط, قصر. وقف بالاشمام میں بھی اسی طرح پڑھیں گے, لیکن جب لام کو ساکن کر لیں گے اس کے بعد ہونٹوں کو گول کر کے اشارہ کریں گے اشمام کی طرف. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یعنی اس کے ضمے کی طرف اشارہ کریں گے, لام کے پیش کی طرف اشارہ کریں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ رجال. صحیح. اور توسط کے اندر رجال, قصر میں رجال. سمجھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے اندر ایک وقف بالروم ہوگا. کون سا ہوگا؟ دیکھو وقف بالروم زیر اور پیش میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ ایک زیر یا ایک پیش ہو, 2 زیر یا 2 پیش ہو. اس میں جو وقف بالروم ہوگا, وقف بالروم کے اندر حرکت کا تیسرا حصہ پڑھا جائے گا. حرکت کا تیسرا حصہ پڑھا جائے گا. جب حرکت ہم پڑھیں گے تو سکون ختم ہو گیا. سکون کیا ہوا؟ ختم ہوا. جب سکون ختم ہوا تو اس میں مد اصلی ہوگا. کون سا مد ہوگا؟ مد اصلی ہوگا. لام کو سکون ختم ہوا نا, یعنی مد کا سبب ختم ہو گیا. ریجال, قریب والا سنے, دور والا نہ سنے. ریجال, جو قریب والے نے سن لیا کہ بھائی لام کا پیش پڑھ لیا, دور والے نے نہیں سنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالروم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہے مالکی. مالکی میم کڑا زبر ما. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا, یہ مالکی جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر
اس مالکی کو میم الف زبر ما لکھنا صحیح نہیں ہے۔ رسم الخط میں میم لام کاف ملا ہوا لکھا گیا ہے۔ کس طرح لکھا گیا ہے؟ ملا ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دې دغه پسې ورشه وایس غلو الله بنده بدی کې چور چور د आवाज راځي وای وای پګټه ولا پسې شي ولا خلک وایي چې منګکانې ساتلې ور دې ګال دغه مې پرېدا ټک ټکو کا بیا بہت تختی کیا کہہ رہا تھا؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین دیکھو وہ ہے نا شاطبیہ کے اندر ومالک یوم الدین راویہ ناصر وعند صراط والصراط لقنبلہ، اور مالک یوم الدین یعنی یوم الدین کے ساتھ جو مالک آیا ہے اس کو جو ہے نا کیا نام ہے پڑھا ہے میم کے کھڑے زبر کے ساتھ یا میم کے الف کے ساتھ پڑھا ہے۔ کس نے پڑھا ہے؟ راویہ ناصر، راویہ میں را ہے اور اسی طرح ناصر میں نور ہے نون، را اور نون یہ رموز میں سے، کس میں سے ہے؟ رموز۔ را سے مراد امام کسائی ہے، نون سے مراد امام عاصم ہے۔ امام عاصم کے نزدیک مالکی ہے اور امام کسائی کے نزدیک مالکی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی قراء سبعہ کے اندر امام جو ہے نا کیا نام ہے عاصم کے نزدیک، جب امام عاصم کا نام ہم نے لیا ان کے دونوں راوی اس میں آ گئے، حفص اور شعبہ اور حفص دونوں آ گئے، اور امام کسائی کا نام لیا تو ان کے بھی دونوں راوی آ گئے، ابو الحارث اور دوری کسائی۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یعنی ان چار روایات اور دو قراءات کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے مالک یوم الدین میم کے الف کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ پڑھا جائے گا میم کے الف کے ساتھ، اور باقی جو 5 قراء ہیں قراء سبعہ میں اور ان کے 10 راوی ہیں ان کے نزدیک ملک یوم الدین ہے۔ کیا ہے؟ ملک یوم الدین۔ اچھا انہوں نے جو یہ شعر ذکر کیا ہے وہ مالک یوم الدین راوی ہے، یوم الدین کا قید لگا کے انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ صرف مالک یوم الدین سورہ فاتحہ والا ہے۔ مالک یوم الدین کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ والا ہے، یعنی مالک کے ساتھ یوم الدین آگے ذکر کیا نا، تو اس ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جو مالک ہے اس میں یہ اختلاف ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں مالک یوم الدین میں مالکی کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ یوم الدین کا ذکر کر کے یہ بتلایا ہے کہ یہ اختلاف کہاں پر ہے؟ سورہ فاتحہ میں۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرآن میں جتنے مالک آیا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ میم کڑا زبر ما، صحیح ہے۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کڑا زبر یہ جو ہے نا یہ بات یاد رکھنا، یہ یعنی رسم الخط میں یہاں پہ الف نہیں لکھا ہے، الف نہیں لکھا ہے، لیکن جس روایت میں جس قرات میں اس میں الف پڑھا جاتا ہے اس کے نزدیک یہ مدہ ہے، اور جن کے نزدیک نہیں پڑھا جاتا ان کے نزدیک مدہ نہیں ہے۔ یہ کڑی حرکات جو ہے نا یہ حروف مدہ پر دلالت کرتے ہیں۔ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ حروف مدہ پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رسم الخط میں جہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے الف مدہ واو مدہ یا مدہ لکھا ہوا نہ ہو لیکن نقل متواتر میں وہ ثابت ہو، حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بھی اسی طرح سیکھا ہے، نازل بھی اسی طرح ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اسی طرح سکھایا ہے، تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے یعنی جس طرح سکھایا ہے صحابہ کو اور صحابہ نے ہم تک جس طرح لایا ہے حروف مدہ کے ساتھ وہ کلمات پڑھے ہیں، لیکن رسم الخط میں لکھا نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے وہ نقل متواتر میں حروف مدہ ہیں، لیکن ہمارے مصاحف کے اندر جو پاکستانی مصحف ہیں اس کے اندر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش سے اس کو جو ہے نا کیا نام ہے ظاہر کیا ہے حروف مدہ کو، اور جو عرب کے مصاحف ہیں انہوں نے الف صغیرہ واو صغیرہ یا صغیرہ سے اس کو کیا کیا ہے؟ واضح کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مالک میم کڑا زبر ما لام میم کڑا زبر ما لام زیر لی مالی کاف زیر کی مالیکی، دیکھو دونوں زیر کو الگ الگ، مالیکی ما ناک میں نہیں لے جانے، اکثر میم اور نون کے اوپر حرکات آ جاتے ہیں، کڑی حرکات آ جاتے ہیں ناک میں چلے جاتے ہیں، اس سے خیال کرنے۔ مالیکی پڑھیں، مالیکی لام اور کاف کے زیر کو الگ الگ کرو، صحیح ہے؟ وقف کریں گے مالک، کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالاسکان، کون سا ہوگا؟ یعنی امن ساکن کیا؟ شیئن شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شیئن، ادھر دیکھو مد ہوا نہیں ہوا، مد ہوا نہیں ہوا، کیوں مد نہیں ہوا؟ یہاں پر حرف لین بھی ضعیف ہے اور اس کا سبب حمزہ بھی ضعیف ہے، مد نہیں ہوا نا۔ اس پر جب ہم وقف کریں گے شیء
اس میں جو ہے نا کیا نام ہے کتنے وقف ہو سکتے ہیں؟ وقف بالاسکان ہو سکتے ہیں، وقف بالروم ہو سکتے ہیں۔ کتنے وقف ہو سکتے ہیں اس میں؟ وقف بالاسکان اور وقف بالروم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا وقف بالاسکان تو زبر زیر پیش، بات سمجھے نا، دو زیر دو پیش، اس کے اوپر جب وقف کریں گے کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالاسکان، صحیح ہے نا؟ تو یہاں دو زیر ہے، وقف بالاسکان، شیء 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 شیء، تینوں مد ہو گئے۔ کتنے مد ہو گئے؟ تینوں مد۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ کون سا مد ہوا؟ طول توسط قصر۔ لیکن یہ لین ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہے نا کیا نام ہے بہتر جو ہے نا وہ قصر ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے اندر اگر ہم وقف بالروم کریں گے تو وقف بالروم کی صورت میں اس میں ایک بھی مد نہیں ہوگا، ایک بھی مد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مد اصلی اس میں نہیں ہے، مد اصلی اس میں نہیں ہے۔ اور وقف بالروم میں حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ کا زیر پڑھا جائے گا۔ جب حمزہ کا زیر ہم پڑھیں گے تو حمزہ ساکن نہیں ہوا، جب ساکن نہیں ہوا تو حروف لین کے لیے مد کرنے کے لیے سبب جو ہے نا سکون ہے۔ کیا ہے؟ سکون ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حروف لین میں بغیر سکون کے مد بالکل ایک الف مد بھی نہیں ہے۔ مد اصلی بھی شیئن مد اصلی ہے نہیں ہے نا؟ تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے روم کے اندر کوئی بھی جو ہے نا مد نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو ہے نا کیا نام ہے جیسے حروف مدہ ہے، اس پر اگر ہم وقف بالروم کریں گے تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے وقف بالروم میں مد اصلی ہوگا۔ جیسے ہارین میں نے آپ کو بتایا تھا، ہارین پر اگر وقف بالروم کرتے ہیں تو صرف ایک الف مد ہوگا۔ کیا؟ اس کے اندر توسط بھی صحیح نہیں ہے، اس کے اندر طول بھی صحیح نہیں ہے۔ توسط اور طول اس لیے صحیح نہیں ہے کہ سکون نہیں ہے، سبب نہیں ہے۔ اور مد اصلی اس لیے صحیح ہے کہ مد اصلی حروف مدہ کے اندر خود پائے جاتے ہیں، خود پائے جاتے ہیں۔ اور شیئن میں وقف بالروم کی صورت میں مد اصلی بھی نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کے اپنے جو ہے نا کیا نام ہے لین کے اندر مد اصلی ہے ہی نہیں، مد اصلی ہے ہی نہیں۔ ہاں وقف بالاسکان کی صورت میں مد اصلی بھی کر سکتے ہیں یعنی قصر، توسط بھی کر سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وقف بالروم میں چونکہ حرکت جو ہے نا ہم پڑھیں گے، حرکت کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا زیر یا پیش یا دو زیر یا دو پیش، اس میں جو ہے نا کیا نام ہے حرکت کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے، دو زیر میں بھی ایک زیر اور دو پیش میں بھی ایک پیش، اور ایک زیر اور ایک پیش میں تو ایک زیر ایک پیش ہی پڑھیں گے۔ ایک زیر ایک پیش، دو زیر دو پیش کے جو ہے نا کیا نام ہے تہائی حصہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ تہائی حصہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھیں؟ تو اس کو جو ہے نا پڑھیں گے کس طرح؟ شیئن میں وقف بالروم کس طرح کریں گے؟ شیء زیر پڑھ لیا، زیر یعنی زیر کا تیسرا حصہ پڑھا، قریب والے نے سنا، دور والے نے نہیں سنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ہم زیر پڑھیں گے تو پھر مد کوئی بھی اس میں نہیں ہوگا، اس کے اندر یعنی قصر، توسط، طول تینوں درست نہیں ہے۔ وقف بالروم کی حالت میں قصر، توسط اور طول تینوں اس میں درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طغا، طغا کے اندر آپ دیکھیں طا زبر طا، غین کڑا زبر غا، طغا، بھائی بات سمجھے نا؟ اس میں آپ نے وقف کس طرح کرنا ہے؟ اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہے۔ یہ وقف بالسکون ہے۔ کیا ہے؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ ساکن ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ کڑا زبر بھی ساکن ہوتا ہے، کڑی زیر بھی ساکن ہوتا ہے، الٹا پیش بھی ساکن ہوتا ہے۔ اسی طرح الف مدہ بھی ساکن ہوتا ہے، واو مدہ بھی ساکن ہوتا ہے، اور یا مدہ بھی ساکن ہوتا ہے۔ جب پہلے سے ساکن ہو تو کون سا جو ہے نا کیا نام ہے وقف ہوا؟ وقف بالسکون۔ کون سا وقف ہوا؟ وقف بالسکون۔ تلوو وقفن، تلوو کون سا وقف ہے؟ وقف بالسکون۔ یحیی وقفن، یحیی کون سا وقف ہے؟ وقف بالسکون۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے اندر مد اصلی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد اصلی ہوگا۔ مد اصلی کی کون سی صورت ہے؟ طبعی۔ کون سی صورت ہے؟ طبعی۔ بات سمجھے نا؟ طغو، طغو کے اندر آپ دیکھیں یہ لین ہے، تو لین کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے کوئی مد نہیں ہے۔ اس کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہے۔ حروف مدہ کو اور جو ہے نا کیا نام ہے حروف لین کو، کھڑی حرکات کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم اس کو وصل میں پڑھیں گے۔ وقف کو بھی اسی طرح پڑھیں گے، وقف میں بھی اس کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح ہم وصل میں پڑھتے ہیں۔ کھڑی زیر الٹا پیش اگر ہائے ضمیر پر آ جائیں تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ہاں اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے حروف مدہ، یہ ساکن نہیں ہوتے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
یعنی یہ جس طرح وصلن پڑھے جاتے ہیں اسی طرح وقفن پڑھے جاتے ہیں. یہ پہلے سے ساکن ہے, پہلے سے کیا ہے, ساکن ہے. حروف لین بھی اسی طرح ہے, وغو وقفن وغو, صحیح ہے. ہاں تو تقریباً یہ سارے جو نا اسی طرح ہیں, یہ سارے کلمات, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایک چیز اس میں آپ یہ سمجھے, فی ہی, فایا زیر فی, ہا زیر ہی, فی ہی. یہاں پر آپ دیں گے ہا کے نیچے کڑی زیر نہیں ہے, ہا کے نیچے کڑی زیر نہیں ہے. آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں, جب ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو یا ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن ہو یا کوئی حرف مشدد ہو تو ہائے ضمیر کے نیچے کڑی زیر ہے, الٹا پیش. ہائے ضمیر کے اوپر الٹا پیش بھی نہیں ہوگا, ہائے ضمیر کے نیچے کڑی زیر بھی نہیں ہوگی, صرف پیش اور زیر ہوگی. اگر ما قبل یا ما بعد کوئی حرف ساکن ہو, اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو اس میں جو ہے کیا ہوگا, کھڑی زیر الٹا پیش نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فی ہی آپ دیکھیں, یعنی ہا ضمیر سے پہلے یا ساکنہ ہے نا, ہاں تو اس وجہ سے ہائے ضمیر میں صلہ نہیں ہے, کڑی زیر نہیں ہے. دوسری بات آپ یاد رکھیں, اس کے اندر زیر اور پیش کا, ہائے ضمیر کے اندر دو قسم کے اختلاف ہے. کتنے قسم کے ہیں؟ ہائے ضمیر کے اندر صلہ ہونا یا صلہ نہ ہونا, ایک اختلاف. دوسرے اختلاف ہے ہائے ضمیر کے نیچے کڑی زیر ہونا یا ہائے ضمیر کے اوپر الٹا پیش ہونا. یہ دو اختلاف ہے. ایک اختلاف آپ کو میں نے بتایا, ہائے ضمیر پر صلہ اور عدم صلہ, یعنی ہائے ضمیر کے نیچے کڑی زیر الٹا پیش اس کو صلہ کہتے ہیں. عدم صلہ یعنی ہائے ضمیر کے نیچے صرف زیر ہو, کڑی زیر نہ ہو, ہائے ضمیر کے اوپر پیش ہو, الٹا پیش نہ ہو. بات سمجھے؟ اس کو عدم صلہ کہتے ہیں. تو صلہ اور عدم صلہ کا قاعدہ کیا ہے؟ صلہ اور عدم صلہ کا قاعدہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو جائے یا ہائے ضمیر کے بعد کوئی حرف ساکن ہو یا کوئی حرف مشدد ہو ہائے ضمیر کے بعد. مشدد اور ساکن ایک ہی حکم میں ہے, تو اس صورت میں ہائے ضمیر میں عدم صلہ ہوگا, صلہ نہیں ہوگا, یعنی کڑی زیر الٹا پیش اس میں نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا قاعدہ جو اس میں دوسرے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر کے نیچے زیر کب ہوگی اور ہائے ضمیر پر پیش کب ہوگی. تو ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا ساکن آ جائے تو زیر ہوگی, کسرہ یا ساکن آ جائے تو فی ہی میں دیکھے یا ساکن ہے تو ہا کے نیچے کیا ہے, زیر ہے. بی ہی میں دیکھے, بی ہی میں ہا کے نیچے کڑی زیر ہے نا, اس سے پہلے کیا ہے, زیر. اس سے پہلے کیا ہے, یعنی ہائے ضمیر سے پہلے زیر آ جائے یا ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن آ جائے, اس صورت میں ہائے ضمیر کے نیچے کیا ہوگی, زیر ہوگی. اور اگر ہائے ضمیر پہلے ساکن ہوگا تو صرف زیر ہوگی, اور اگر متحرک ہوگا تو کڑی زیر ہوگی. بی ہی با متحرک ہے, بی ہی ہا کے نیچے کڑی زیر ہے. ہاں فی ہی, ہاں یا ساکنہ ہے, یا ساکنہ کی وجہ سے زیر ہے, اور جو ہے کیا نام ہے, یہ کڑی زیر بھی ساکن کی وجہ سے ہے, یعنی کڑی زیر بھی جو نہیں ہے وہ یا ساکنہ کی وجہ سے نہیں ہے. بات سمجھے؟ ہاں اس کے علاوہ ہائے ضمیر سے پہلے کوئی اور حرف ساکن ہو یا ہائے ضمیر سے پہلے زبر آ جائے یا ہائے ضمیر سے پہلے پیش آ جائے تو ہائے ضمیر کیا ہوگی, مضموم ہوگی. کیا ہوگی؟ من ہو, نون ساکن ہے نا, ہائے ضمیر کے اوپر پیش ہے. لہو قولوہ, قولوہ لام کے اوپر پیش ہے, قولوہ, ہاں لہو لام پر زبر ہے, یعنی ہائے ضمیر سے پہلے زبر آ جائے, ہائے ضمیر سے پہلے پیش آ جائے یا ہائے ضمیر سے پہلے کوئی اور حرف ساکن ہو یا کے علاوہ, تو ہائے ضمیر پر کیا ہوگی, پیش. کیا ہوگی؟ پیش ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں من ہو ادھر الٹا پیش نہیں ہے, ہاں لہو, ہاں قولوہ ادھر الٹا پیش ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی ماقبل اگر ساکن ہوگا تو صلہ نہیں ہوگا, ماقبل اگر ساکن نہیں ہوگا تو صلہ ہوگا. ما بعد کو بھی دیکھیں گے, اگر ما بعد کوئی حرف ساکن ہے یا مشدد ہے تو صلہ نہیں ہوگا, ما بعد کوئی حرف ساکن یا مشدد نہیں ہے تو صلہ. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس تختی کے اندر ان باتوں کا جاننا بھی ضروری تھا. یارہو میں دیکھیں, یارہو یا زبر یا را زبر را, یارا ہا الٹا پیش ہو, یارہو یا الٹا پیش. آپ دیکھیں یہ دو چیزیں, ایک چیز یہ کہ یعنی ہائے ضمیر میں صلہ اور ہے, الٹا پیش ہے, تو یہ ہائے ضمیر سے پہلے را کے اوپر کیا ہے, زبر ہے, ساکن نہیں ہے. دوسری یہ کہ ہائے ضمیر میں کڑی زیر نہیں ہے, الٹا پیش ہے. تو الٹا پیش کیوں ہے؟ ہائے ضمیر سے پہلے زیر بھی نہیں ہے, ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن بھی نہیں ہے. اگر ہائے ضمیر سے پہلے زیر آ جائے یا ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن آ جائے تو ہائے ضمیر کیا ہوگی, عدم صلہ. کیا ہوگی؟ ہائے ضمیر کے نیچے زیر ہوگی. کیا ہوگی؟ زیر ہوگی. ہائے ضمیر کے نیچے زیر ہوگی. بات سمجھے نا؟
تو یہ قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ میرا خیال اتنا کافی ہے.